اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے کچھ گزارشات میں نے کی تھیں پچھلے سیشن میں، اسی کے پارٹ کے دوسرے سیکنڈ میں حاضر ہو گیا ہوں کہ آج ہم جو ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کس انداز میں کیا ہے کہ جس کا کوئی مثال دنیا جہان میں جہاں مرضی آپ ڈھونڈ لیں نہیں مل سکتی۔ اور یہ ہے جی سپارہ 2 اور سورہ بقرہ، سورہ بھی 2 ہی ہے، اور آیت نمبر ہے جی 150 اور 151 جو ریلیٹڈ پارٹ ہے وہ میں ہی آپ وہیں پہ ہم چلتے ہیں سیدھے۔ تو وہ یہ ہے جی جناب، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور قرآن پاک اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم کو پہلے معلوم نہیں تھیں، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ پیچھے جو ذکر خیر اللہ پاک فرما رہے ہیں، واقعات فرما رہے ہیں، اس کے سلسلے میں ہی آگے باتوں میں اللہ پاک نے ایک بات بڑی اہم کر دی۔ باتیں تو ساری اللہ کی اہم ترین ہیں، مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عنایت کر کے ہمارے لیے تمام دنیا اور جہانوں کے خزانوں کے، کامیابیوں کے، خوشیوں کے، اور جو بھی آپ کے دماغ میں آئے، ہمارا تو دماغ کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے بات پہ اور اللہ کے خزانوں پہ بات کر سکیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، یہ جو بھی ہوگا عارضی ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی رشتے کا لالچ ہے، کسی کاروبار کا لالچ ہے کہ جی تسی مینوں یاد کرو تو میں کر دیاں گا، تسی مینوں دسو میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، یا میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، یا جو مرضی ہو، بغیر کسی وجہ کے وہ کام نہیں ہوتا دنیا میں۔ مگر یہاں پہ آپ سے کیا لالچ ہے اللہ کو؟ آپ اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کا خدا نعوذ باللہ من ذالک کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں تو اس کے محتاج ہیں۔ ہمارا تو سانس لینا، اٹھنا، بیٹھنا، غرض ہے کہ ہم تو اپنی جگہ سے ایک لمحہ کے لیے ہل بھی نہیں سکتے۔ اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل و کرم اتنا ہے کہ آج اس نے ایک اور احسان کر دیا، کہہ دیا ساتھ فَاذْكُرُونِي، سو تم مجھے یاد کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کرتا جاؤں، اپنے دل کی باتیں کرتا جاؤں، اور یہ ذکر کبھی نہیں رکے گا، یہ کام ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمام انسان اور مل جائیں اور تمام سمندر اور درخت سیاہی اور قلم بن جائیں اور اسی طرح بار بار ہوتا چلا جائے، تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکرانہ ادا نہیں کر سکتے کہ جتنی تم پہ، تم لوگوں پہ جتنی اس کی مہربانی ہے اور رحمتیں ہیں، جتنی اس کی عنایتیں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 151 ہے سورہ بقرہ کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو، جو کہ ایک مٹی کے پتلے ہیں، جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا احسان مانتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اب اور آپ کو کیا چاہیے بتائیے؟
اتنی بڑی آفر ہے، آپ ترلے کرتے رہتے ہیں، کسی سے شادی کرنی ہو دھکے کھاتے رہتے ہیں، مال اکٹھا کرنا ہو، کاروبار اکٹھا لینا ہو، کسی سے آئی لو یو سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں، کہنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، مال. اور ایک اتنا بڑا گرنٹر آ گیا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہی مالک ہے، جو آپ کے ارد گرد ہے، اس کی رضا سے ہی آپ تک پہنچنا ہے، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کی مرضی سے ہی اس نے آپ کو ملنا ہے. آپ کے نصیب پہ، آپ کی سانس پہ، آپ کی ہر جنبش، جو قلم اور جنبش جو سانس کی آپ کے پور کی جو جنبش ہے وہ بھی اس کی مرضی سے ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کفر نہ کرنا. تو کون سی مشکل بات کہہ دی اس نے، کون سی شرط لگا دی ہے. یہاں تو دنیا میں تو کوئی شرط کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. آپ نے ایک دن اسے کہا کہ میں تمہیں مال پہنچا دوں گا، نہیں پہنچایا، دوسرے دن لڑائی. تم نے کہا آئی لو یو، اس نے آگے سے نہیں کہا تو لڑائی. اس نے کسی اور کو دیکھ لیا، آپ تو قتل کرنے مارنے پہ آ گئے. مگر یہاں دیکھیں انکنڈیشنل، جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو بلانے کے لیے اگر اس سے رابطہ کر لیں اللہ پاک سے تو وہ خود ہی چلا آئے گا. جس مال کے لیے بھاگ رہے ہیں، جس کاروبار کے لیے ترلے کر رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے بھی اگر ان سے رابطہ کر لیں اللہ پاک سے تو وہ بھی خود ہی چلتا چلا آئے گا. کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. یہ تو آزمائی چیزیں ہیں، اللہ نے کھول کے آگے رکھ دیا ہے. آؤ، ایسی کو آیت لے آؤ، ایسی کو گارنٹی لے آؤ، ایسا کو وعدہ لے آؤ، مگر کفر نہ کرو. اگر نہیں لا سکتے تو جہاں رنگ برنگی جگہ جا کے سجدے نہ کرو، جا کے تویز گنڈوں میں نہ پڑ جاؤ، جا کے جادو ٹونوں میں نہ پڑ جاؤ. اپنا ایمان لاؤ، شکر کرو اور بس پھر لیتے چلے جاؤ. کیا مانگ لیا ہے اللہ نے آپ سے؟ کوئی گارنٹی نہیں مانگی، صرف اتنا کہا کہ شکر کرو، جو پہنا ہے وہ میرا ہے. اتنا تو یار حق ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بچے کو بھی کوئی چیز دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے سے اسمائل دے گا تو آپ کو شکرانہ مل جائے گا اس کی، یعنی وہ تھینک یو کہہ دیے. اور آپ نے بیٹے کو کچھ دیا ہے، بیٹے نے باپ کو کچھ دیا ہے، تو آگے سے تھینک یو نہ ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ یار میرے پیو نے کچھ شکریہ تک نہیں کیا، میرے پتر نے کو تھینک یو تک نہیں کیا، میرے یار نے کو کھا کے کھانا گیا اٹھ کے شکریہ تک نہیں ادا کیتا. کیا کیا مثالیں دوں اس دن کی، سارے دن کی، میری اور آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے سارا. آپ اس میں سے ہر روز اس میں سے گزرتے ہیں. تو آئیں، اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا انداز ہے کہ آپ اس کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بس ختم بات ساری. نماز پڑھیں، اس کا شکرانے کا سب سے بہترین انداز ہے. اس کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، مجھے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. انشاءاللہ وہ ساری برائیاں آپ سے خود ہی میرے سے دور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور دنیا و آخرت کے خزانے آپ کے لیے آنے شروع ہو جائیں گے. جہاں ہماری ابدی زندگی ہے، جہاں زندہ ہی رہنا ہے، زندہ ہی رہنا ہے اور زندہ ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. یہ تو عارضی ہے نا، دس از جسٹ ہے کہ ہم یہاں سے پاس کر کے آگے چلے جائیں گے اس اسٹیشن سے. دنیا عارضی اسٹیشن ہے، مختلف ٹائمنگ کے لیے مختلف لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اصل جہاں جانا ہے، 2 لفظ کہہ دیے ہیں، اتنی بڑی گارنٹی، اور سب گارنٹیوں کا بڑا خود گارنٹر ہے اللہ پاک. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ بعد وہی نہ ہو. کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ سو لیٹس ہیو دس گارنٹی، لیٹس ہیو اینڈ انجوائے دس گارنٹی آف اللہ پاک. اور اللہ پاک کے ساتھ رابطہ کریں. اللہ پاک سے رابطہ سب سے آسان رابطہ ہے. جس کو جتنی دفعہ نوک کریں گے وہ اتنی دفعہ خوش ہوتا ہے. مگر یہاں پہ کسی بندے کا آپ گھر کر جائیں نا، اپنے بھائی کے 2 دفعہ گھر چلے جائیں، یار تو کی بازاری ہر روز تو لگانا ہے، بار بار تو فون کرنا ہے. اپنے اپنی لور سے کر کے دیکھ لیں، مصیبت پڑ جائے گی آپ نے اس کی ایک بات نہیں مانی تو یہاں آپ نے کچھ نہیں اس کا مانا، سب کچھ آپ نے ابھی تک بھلا رکھا ہے. ابھی بھی رستے سب کھلے ہیں جب تک آپ کا سانس چل رہا ہے. چلیں اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ سانس بند ہو جائے اور سارے رستے بھی رحمت کے بند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تک رسائی کے رستے ہی بند ہو جائیں.
یہ سانس کے ساتھ ہے نا. جس دن سانس بند ہوگی میرے لیے توبہ کے دروازے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے حساب کتاب اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے کہ آگے کیا بننا ہے میرے اعمال سے. تو آئیں اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں. ہم لوگ ابھی چل پھر رہے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، بستر پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، بس اس کا شکر ادا کریں. نماز کا وقت ہو گیا ہے، جائیں جا کے نماز پڑھیں اور بس اللہ راضی ہے. اللہ کے جب آپ چل پڑیں گے اس پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے بھی دکھاتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان بھی کرے گا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت آسان کرے. چلیں انشاءاللہ پھر اگلے موضوع پہ کہ ہم نے قبلہ کا رخ کیوں مسلمانوں نے بدل لیا تھا، یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا ہے. میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے اس پہ بھی گفتگو کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. اور آپ بس وہی کام کیجئے جہاد والا کہ بسم اللہ کر کے اس چینل کو حسبی اللہ کو کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اور بس پھر اس جہاد میں شامل ہو جائیں اور دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں سمیٹتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و نگہبان.